ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، احمد فراز صاحب کی ایک غزل ڈسکس کریں گے جو ان کے مجموعہ کلام تنہا تنہا کا حصہ ہے، اور مسئلہ ہے اس کا کہ تیری باتیں ہی سنانے آئے، تیری باتیں ہی سنانے آئے، دوست بھی دل ہی دگانے آئے، اور پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے، اور ایسی کچھ چپ سی لگی ہے جیسے، ایسی کچھ چپ سی لگی ہے جیسے ہم تجھے حال سنانے آئے، کہ ہم جب تجھے حال سنانے آتے ہیں تو بالکل حال سنایا نہیں جاتا نا۔ تو وہ جیسے احمد فراز صاحب کا دوسرا ایک شعر ہے کہ ان سے ملے تو ذوم تکلم کے باوجود، ان سے ملے تو ذوم تکلم کے باوجود، ذوم تکلم مینس کہ ہمیں بولنے، اپنے بولنے پہ بڑا جو ہے نا ناز تھا، فخر تھا کہ ہم تو بڑی باتیں کر لیتے ہیں نا، بہت اچھی طرح اپنا مدعا بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ان سے ملے تو ذوم تکلم کے باوجود، جو سوچ کر گئے وہی اکثر نہیں کہا، لیکن جب ان سے ملے تو جب ہم سوچ کے جو بھی جاتے تھے تو وہ ان سے کہہ نہیں پاتے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے سے بہت پلاننگ کرتے تھے، بہت سوچتے تھے اور بہت کہتے تھے کہ یار یہ بتانا ہے، یہ بات بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا، لیکن جب ادھر کہتے تھے تو جو بھی سوچ کی جگہ ہوتے تھے وہ سارا کچھ جو ہے نا بھول جاتے، کچھ بھی وہ نہ کہہ پاتے جو سوچ کے جاتے تھے کہ یار یہ کہیں گے ہم۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں احمد فراز صاحب، اسی طرح کا مضمون ہے یہ بھی نا، کہ ایسی کچھ چپ سی لگی ہے جیسے، ایسی کچھ چپ سی لگی ہے جیسے ہم تجھے حال سنانے آئے، کہ جب ہم حال سنانے آتے ہیں تو چپ سی لگ جاتی ہے، بات آپ کے سامنے ہم کر نہیں پاتے۔ عشق تنہا ہے سر منزل غم، عشق میں، نیکی میں کی منزلوں میں، نیکی کے راستے میں، سچائی، انصاف اور خوبصورتی کے راستوں میں، بھلائی کے راستوں میں جو ہے نا غم ہوتے ہیں اور غم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں احمد فراز صاحب کہ عشق تنہا ہے سر منزل غم، کون یہ بوجھ اٹھانے آئے، لیکن یہ بوجھ صرف عشق اور عشق کا جنون ہی اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، عشق کے غم، محبت کے غم، انسانیت کے غم، اور نیکی اچھائی اور بھلائی کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس کے غم۔ تو کیا ہے کہ عشق تنہا ہے سر منزل غم، کون یہ بوجھ اٹھانے آئے، کہ کوئی اور اس میں ساتھ نہیں دیتا، خود ہی یہ بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں عشق کے، محبت کے اور نیکی کرنے کی جو ہیں۔ اجنبی دوست ہمیں دیکھ کے ہم کچھ تجھے یاد دلانے آئے، کہ بھائی دیکھ لے ہمیں ذرا، ہم تجھے کچھ یاد دلانے آئے ہیں کہ ہمیں بھی تو کبھی جانتا تھا، ہاں، اور ہم بھی کوئی تیرے چاہنے والوں میں شامل ہیں، تو کوئی ہمیں دیکھ پہچان لے ہمیں۔ اجنبی دوست ہمیں دیکھ کے ہم کچھ تجھے یاد دلانے آئے، اور دل دھڑکتا ہے سفر کے ہنگام، کاش پھر کوئی بلانے آئے۔ اور اس شعر کی کیا بات ہے، ہاں؟ تو احمد فراز صاحب فرماتے ہیں کہ اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے، اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے، شاید اب ہوش ٹھکانے آئے، کہ یار اب تو رو بھی نہیں سکتے، جب روتے ہیں تو دل میں جو ہے نا مزید درد ہوتا ہے، وہ رونے کی سکت ہی نہیں رہی۔ ہاں، تو شاید کہ اب ہم جو ہے نا وہ ذرا جو ہے نا دماغ نے اور دل نے اور اس نے کام کرنا شاید شروع کر دیا کہ اب جو ہے نا رویا بھی نہیں جاتا، تو عشق کیا کریں، ہاں کیسے کریں۔ تو اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے، شاید اب ہوش ٹھکانے آئے، کیا کہیں پھر کوئی بستی اجڑی، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے اس شعر کی، احمد فراز زبردست۔ احمد فراز صاحب فرماتے ہیں کہ کیا کہیں پھر کوئی بستی اجڑی، کیا کہیں کوئی بستی اجڑی ہے پھر، ہاں، کیا کہیں پھر کوئی بستی اجڑی، لوگ کیوں جشن منانے آئے، کیا یہ لوگ جشن منا رہے ہیں تو کیا کہیں کوئی اور جو ہے نا کوئی بستی اجڑی ہے جس کی وجہ سے لوگ جشن منا رہے ہیں، کیونکہ آج کل جو ماحول ہے اور جو وہ ایک رواج بن گیا، وہ طریقہ بن گیا، وہ کیا ہے کہ دوسری کی تکلیف پہ خوش ہونا،
تو اس لیے احمد فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ جشن منا رہے ہیں تو کیا کہیں کوئی بستی اجڑ گئی ہے جس کی وجہ سے جشن منا رہے ہیں؟ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی کیا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں؟ عجیب جو ہے نا وہ رسوم و رواج اور ہمارا جو تھاٹ پیٹرن ہے اور مائنڈ سیٹ ہے اور لائف گزارنے کا طریقہ بنتا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو کیا کہتا ہے کہ احمد فراز صاحب کہ کیا کہیں پھر کوئی بستی اجڑی، لوگ کیوں جشن منانے آئے، اور سو رہو موت کے پہلو میں فراز، نیند کس وقت نہ جانے آئے۔ کہ احمد فراز صاحب بس پڑے رہو، ٹھیک ہے نا، کسی وقت بھی جو ہے نا نیند آ سکتی ہے اور پھر جو ہے نا کام ختم۔ تو لو یو احمد فراز دی گریٹ۔